مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آخرت میں منافقین کا مقام جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. کافر کے مقابلے میں منافق زیادہ ناپسندیدہ ہے. ان تستغفر له 70 مرۃ فلن یغفر اللہ له، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ایک انسان جب اہل ایمان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے، کافروں سے ملتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے. اس کا ایک چہرہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے ہے، دوسرا چہرہ کفار کے سامنے ہے. منافق مسلم ہوتا ہے، البتہ اندر سے مومن نہیں ہوتا. مسلم ہے، قانوناً اسلام اس کا ثابت، لیکن اندر مومن نہیں ہے. یہ کیفیت ہے در حقیقت یہ منافق کی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. نفاق پر جو تمہیدی گفتگو ہم کر رہے تھے، نفاق اور منافقت پر، اس میں اس کی جو لغوی بحث ہے نفق و نافقہ، اس سے یہ لفظ نکلا ہے. اصل روح ہے تحفظ جان و مال، بجائے اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے کے بچا بچا کے رکھنا، سنبھل سنبھل کر چلنا، اپنا پہلو محفوظ رکھنا. اور اس کا عملی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دو رخا پن، کہ کفار سے بھی اپنا کچھ تعلق برقرار رکھے اور اہل ایمان کے ہاں بھی اپنے کچھ کریڈنشلز جو ہیں وہ قائم رکھے. پھر یہ کہ منافقت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق، اور نفاق کا خطرہ اپنے بارے میں محسوس کرتا ہے صرف مومن. اب اصل میں ہمیں سمجھنا ہے نفاق کی قسمیں کون کون سی ہیں. عام طور پر نفاق کی دو قسمیں علماء بیان کرتے ہیں. ایک نفاق عقیدے کا، ایک نفاق عمل کا. عقیدے میں نفاق، عمل میں نفاق. اچھا، اس میں یہ ہے کہ عقیدے میں نفاق کا ہونا بات واضح نہیں ہوتی کہ کیا مطلب ہے اس کا. عقیدہ ویسے قرآن کا لفظ ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. البتہ عملی جو نفاق ہے اس کے لیے احادیث موجود ہیں. چنانچہ دو روایتیں جو ہیں اور دونوں مرفوع حدیثیں ہیں، دونوں متفق علیہ ہیں. ایک حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اور اس میں جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کو منافق نہ سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ 3 علامتیں ہیں تو وہ منافق ہے. اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، غبن کرے. یہ متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر. اب دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے. حضور فرماتے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں چاروں موجود ہوں وہ خالص منافق ہے. ابھی لفظ کا غور کیجیے، خالص منافق، کٹر منافق، پکا منافق. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس شخص کے اندر اس میں سے ایک خصلت، ایک وصف موجود ہے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اسی درجے میں اس کے اندر نفاق کا ایک جز موجود ہے. 25% منافق ہے. حتی یدعہا، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خانہ، جو پہلی حدیث میں آخری چیز آئی تھی وہ یہاں پہ پہلی. جب امین بنایا جائے خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بولے جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وہاں وعدہ تھا، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے. اخلفا، یہاں کہا ہے جب معاہدہ کرے تو اسے بے وفائی کرے، معاہدہ توڑ دے. اور چوتھی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑا کرے کسی سے تو آپے سے باہر ہو جائے، نہ زبان پر کنٹرول رہا، جو منہ میں آیا بک دیا، گالی بک دی، منہ میں جھاگ آ گئے،
اس سے آگے بڑھے تو ہاتھا پائی پر اتر آئے. جھگڑا ہوا ہے لیکن جھگڑے کا یہ مطلب نہیں ہے. اذا خاصم فجر، فجر کے معنی پھٹ جانا. یہ پاؤ پھٹتی ہے تو ہم کہتے ہیں فجر ہے. رات کی تاریکی کا پردہ چھٹ گیا، پھٹ گیا اور سفید لکیر آ گئی، یہ فجر ہے. تو پھٹ جانا جو ہے اس فجر کے اندر انفجار کہتے ہیں. کسی شے میں دھماکہ ہو جانا، بلو اپ ہو جانا، وہ انفجار ہے. کسی شے کے اندر جو ہے اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے. اب اس معاملے میں جو یہ تقسیم کی گئی ہے اس میں ایک قباحت ہے، اور وہ قباحت یہ ہے کہ نفاق عملی کو لوگ نفاق سمجھتے ہی نہیں. نفاق عقیدہ انہیں پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، اور نفاق عملی کو نفاق نہیں سمجھتے. اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو گویا کہ بری کر لیا ہے بالکل. جس چیز کا خوف صحابہ کو رہتا تھا، عمر ابن الخطاب جیسے صحابی تمام صحابہ میں صرف نمبر 2 پر ہی ہے نا، کہ ان میں سب سے اونچے حضرت ابو بکر ہیں، باقی تو سب سے اوپر ہیں. انہیں خطرہ ہے اپنے بارے میں نفاق کا. حضرت حنظلہ کو جو کتاب میں سے ہے، وحی کے لکھنے والوں میں سے ہیں، حضور کے سیکریٹری ہیں، ان کو بھی اندیشہ ہو جاتا ہے اپنے بارے میں کہ نفاق ہے، منافق ہو گیا. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. تو میں نے اس کی جو تقسیم کی ہے وہ ذرا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ہے شعوری نفاق اور ایک ہے غیر شعوری نفاق. شعوری نفاق یہ ہے کہ ایک شخص کو خود معلوم ہو کہ میں منافق ہوں، جانتا ہوں کہ میں نے تو جان بوجھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، میں مسلمان ہوئی نہیں، میں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. اب اس کی ایک مثال قرآن میں ہے، بڑی اہم مثال ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہودیوں کے ایک جماعت نے ایک سازش کی کہ ایسا کرو، یہ جو ایمان کا، اسلام کا، اس کی جو ساکھ بن گئی ہے کہ جو ایک دفعہ یہ شربت چکھ لیتا ہے پھر وہ واپس آتا ہی نہیں، کسی طریقے سے بھی وہ واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتا. جیسا کچھ ہوتا رہا مکے کے اندر، کیسی پرسیکیوشن ہوئی ہے، ٹارچر ہوا ہے، کوئی واپس نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا. تو اس کو توڑنے کے لیے یہ جو ان کا ایک ساکھ بن گئی ہے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، ہم ایمان لے آئے، واقعی دین محمد کا بہت اچھا ہے، واقعی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور سارا دن حضور کی صحبت میں گزارو. شام کو پھر کافر ہو جاؤ، دیکھ لیا جی، جا کے قریب جا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے ہیں، کچھ بھی نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ کمزور ایمان والے لوگوں پر اثر پڑے گا. یہ شیطان کا وسوسہ اس کے اندر پیدا کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے. کوئی برائی تو دیکھی ہوگی نا، کوئی شے تو ان کے علم میں آئی ہے جس کی وجہ سے یہ چھوڑ کر چلے گئے. تو اس کے نتیجے میں وہ ہوا خیزی، ہوا کا اکھڑ جانا جو ہے یہ ان کے پیش نظر. اب ظاہر بات ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ فرض کیجئے 8 گھنٹے مسلمان رہے، لیکن اسلام تو 1 منٹ کے لیے نہیں انہوں نے اختیار کیا. وہ داخل بھی ہوئے ہیں، ہم دخلوا بالکفر، وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ، نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، رہے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، اور انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم نے تو ایمان جو ہے قبول کیا ہی نہیں ہے، تو دھوکے کے لیے ہم نے صرف جو ہے اوپر ایک لباس ہم نے اوڑھ لیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یہیں سے میں سوچتا ہوں کہ ایک اہم نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اس سازش کا سد باب کر دیا جائے. جو اسلام میں آتا ہے سوچ سمجھ کر آئے، یہاں سے باہر نکلنے کا پھر راستہ نہیں ہے، گردن اڑا دی جائے گی یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ دوسری بات. لیکن یہ کہ قتل مرتد کی سزا کی حکمت یہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے ایمان پر، اسلام پر. وہ ٹیریٹوریل سٹیٹ نہیں ہے، نیشنل سٹیٹ نہیں ہے کہ ایک حدود کے اندر، جغرافیائی حد کے اندر رہنے والے سب لوگ اس کے شہری ہیں، وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، کچھ بھی ہوں، یہودی ہوں. نہیں، یہ اسلامی ریاست اسلام پر قائم، اور اسلام کے خلاف سازش کا بہترین ذریعہ یہ ہے ایک بڑی رفتار میں لوگ بڑی مقدار میں ایمان لائیں مرتد ہو جائیں، ایمان لائیں مرتد ہو جائیں، ایمان لائیں مرتد ہو جائے، تو عوام کے اندر ایک ہوا خیزی ہو جائے گی. اسلام کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچے گا.
اور جب اسلام کو نقصان پہنچے گا تو ریاست جو ہے اس کی کمزوری ہے، ضعف اس کا ہے، اس لیے کہ ریاست کی بنیاد اسلام ہے۔ اس لیے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ یہاں سے ایک ثانوی نقطے کے طور پر بات سمجھیں۔ یہ ہے شعوری نفاق کہ ایک انسان ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن، حقیقت میں وہ خود بھی جانتا ہے کہ نہ وہ مسلمان ہے نہ مومن ہے، بلکہ وہ تو یہ ڈرامہ رچائے۔ یہ ہے شعوری نفاق۔ اور شعوری نفاق کی تھوڑی سی وضاحت میں نے پچھلی نشست میں کی تھی کہ کسی بھی انقلابی دعوت اور تحریک کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ دو ایکسٹریمز پر تو ہوتے ہی ہیں، کچھ بین بین بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں عزیمت والے، ہمت والے، جن کا ظاہر و باطن ایک ہے، جو جس چیز کو قبول کرتے ہیں تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن۔ اب ہر چہ باد آباد ماں کشتی درآب انداختے، تو ان کے لیے تو جب مشکلات آتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، اور ان کے اندر جو ہے اور استقامت پیدا ہوتی ہے، ان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ اور بڑھ جاتا ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دوسری قسم کے لوگ دوسری انتہا پر وہ ہیں کمزور لوگ، ضعیف الارادہ، جن کے اندر استقامت نہیں ہے۔ ایمان اچھا لگا، جیسے میں نے کہا مارکسزم اچھا لگا، فلسفہ، کمیونسٹ ہو گئے، قربانی کا وقت آیا تو پیچھے ہٹے۔ اسی طرح ایمان اچھا لگا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، دل گواہی دے رہا ہے، دل نے تو گواہی دے دی، زبان سے بھی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اب آئی آزمائشیں، اب آئی تکلیفیں، تو اب تزلزل ہو گیا، پاؤں جو ہے وہ کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی، اور اس سے یہ ہے کہ کچھ رفتہ رفتہ، خاص طور پر جب جہاد اور قتال، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مال بہت محبوب ہے انسان کو، اور لاؤ اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے جو جنگ کے لیے نکلتا ہے اس نے جان تو گویا کہ ہتھیلی پر رکھ لی ہے، اب تو واپس آ گیا تو بونس ہے، ورنہ یہ کہ جنگ میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ جب ایسے امتحان آتے ہیں تو وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ پسپائی جو ہے، اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، پسپائی، پاؤں کا پیچھے ہٹنا، یہ پسپائی ہے۔ اس پسپائی کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ پسپائی ہوئی، دل نے بھی کہا تم نے برا کیا، غلط کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ ایمان کا تقاضا پورا کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ پھر انہوں نے جا کر حضور کے سامنے اعتراف بھی کر لیا، حضور ہم سے غلطی ہوئی ہے، خامی ہوئی ہے، آپ بھی استغفار کریں ہمارے لیے، اور یہ کہ ہم بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ اس کو ہم نفاق نہیں کہیں گے، یہ ضعف ایمان ہے۔ مشفق متعطف رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں مبارک کاپڑی۔ پیس ٹی وی اردو کے ناظرین کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان مبارک ہو۔ رمضان قد أهل دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل
रात 7:30 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। कार रहा है अज़ल से ताइम रोज चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलह से ऐ बनी नौ इंसान अपने रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया। ईमान और इंसानियत की हिफाजत हो। ऐ नबी से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तुम मेरी इत्तबा करो, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। कुफ्र और शिर्क की मुखालफत हो। अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करेंगे और अल्लाह के सिवा किसी को रब नहीं बनाएंगे। बदकारियों की मजम्मत हो ताकि तुम इफरात और तफरीद के धक्कों से बच सको। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खटवानी। ऐ कुरान वालों, कुरान को तकिया न बना लेना, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो तो यकीनन कामयाब होगा। दीजिए अपने हर कौल व अमल से मोमिन होने की पहचान, रब का फरमान। आज शाम 5:30 बजे और दोबारा रात 12 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. आज रात 8:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। ज़ौफ़ ईमान बड़े बड़े साहिब ईमान पर भी वक्ती तौर पर आ सकता है। हजरत हातिब इब्न अबी बल्ताआ जो के बदरी साहबा में से हैं, वो ज़ौफ़ ईमान की कैफियत उन पर आई और फ़तेह मक्का से कबल उन्होंने एक ख़त लिख दिया कुरैश को इतला देने के लिए, हुजूर का राज फाश करने के लिए कि हुजूर अब हमला आवर होने वाले हैं। लेकिन ऐसे शख्स से भी गलती हो गई। तो जब तक कि अपनी कमजोरी और कोताही का एतराफ हो उसे हम ज़ौफ़ ईमान तो कहेंगे, मुनाफिकत या निफाक नहीं कहेंगे। अलबत्ता जब अगली मंजिल आती है तो झूठा बहाना, हुजूर ये मुझे तो ये तकलीफ थी, ये था, ये मसला था, बीवी की जचगी होने वाली थी, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, फलां था, बीमार था, झूठा बहाना। जब झूठ शामिल हो जाएगा तो ये निफाक की पहली मंजिल आ गई। पहली स्टेज पर सिर्फ झूठ है, झूठ बोला और हुजूर से बचा लिया अपने आप को, हुजूर की गिरफ्त से या जवाबदेही से बच गए, झूठे बहाने बनाए। अब कुछ वक्त गुजरा ऐसा, कई मर्तबा झूठे बहाने बनाए तो देखा कि लोग अब कुछ मुस्कुराते हैं कि इनकी तो आदत है बहाने बनाना। लिहाजा अब उन्होंने मजीद ताकीद के लिए कस्में खानी, अल्लाह की कसम है, खुदा गवाह है, फलां है, मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मेरे लिए ये रुकावट है, मेरे लिए ये मुमानियत है। जब झूठी कस्में आ गईं तो अब ये सेकंड स्टेज में टीबी का मर्ज दाखिल हो गया। ये टीबी क्या, यानी निफाक की टीबी अब सेकंड स्टेज पर आ गई। थर्ड स्टेज वो होती है जिस पर आकर उस मुनाफिक के दिल में दुश्मनी पैदा हो जाती है मोमिनीन सादिकीन से, और खुसूसन जो मोमिनीन का रहनुमा होता जो उस वक्त हुजूर थे उनसे दुश्मनी पैदा हो जाती। इन्होंने हमारे लिए मुसीबत खड़ी की हुई है। ये क्या है कि हरदम जो है फैनेटिक्स की तरीके से, बिल्कुल जो है दीवानों की तरीके से, और तुम जो है इस लगे रहते हो हर वक्त, तो एक दुश्मनी सी पैदा होती है। अगर ये भी बैठे रहते ना चलते तो हम नुमाया ना होते कि हम बैठे रहे वो चल पड़े। अगर ये सभी बैठे रहते तो हम भाई ठीक शामिल रहते। ये जो चल पड़ते हैं फौरन कि वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनू का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज जरस की, आफियत जां खैरियत जां सब भूल गई मसलहत अहले हवस की। आदमी फौरन जो है वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनू का, जहां पुकार आई चल हाजिर हो गए, लब्बैक लब्बैक। और दूसरे ये कि ये जो शख्स है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने मुसीबत डाल दी है हमें। ये ना आए होते तो ये मसला ना होता, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग ना होती, ये मुसीबत ना होती। इससे ये है कि उनके अंदर एक दुश्मनी पैदा होती थी हुजूर के बारे में, कि इन्होंने हमें इतने बड़े इम्तिहान के अंदर डाल दिया। ये है थर्ड स्टेज जिस पर जाकर अब ये मर्ज लाइलाज हो जाता है। ये थर्ड स्टेज है। जब तक पहले दो स्टेजेस में निफाक रहता है तो उस कुरान मजीद की सूरतों में
سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے، سورہ نساء میں بھی ذکر ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، لوٹ آؤ، اصلاح کر لو. لیکن تھرڈ سٹیج پر پہنچے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سورہ توبہ کے اندر ہے، اور سورہ منافقون میں ان تینوں سٹیجز کا ذکر ہے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ یہاں کے لوگوں کے لیے پھر اب پوائنٹ آف نو ریٹرن جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ایک کیفیت میں آپ اتنے بڑھتے چلے گئے، اتنے بڑھتے چلے گئے، اتنے بڑھتے چلے گئے کہ اب آپ لوٹ ہی نہیں سکتے. پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب وہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں. اب اس کی ہلاکت تو وہی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب یہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کا ایندھن بن کر رہیں گے. اب ان کا تو اس کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کا بدلہ ہے ہی نہیں. اور یہ کہ حضور سورہ منافقون میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. لیکن سب سے شدید آیت وہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، لیکن آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو دشمنی ہو گئی تھی اس کی چند علامات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں ہے کہ انہوں نے حضور پر خیانت کا الزام لگایا کہ حضور نے مال غنیمت میں سے ایک قیمتی چادر جو ہے وہ چرا لی. اس حد تک یہ لوگ جری تھے، اس حد تک حضور کے خلاف جو ہے بات کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جس کا جواب قرآن میں دیا گیا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے یا کوئی چیز چھپا لے، تو جو کوئی بھی چھپائے گا وہ قیامت کے دن لے کر حاضر ہو جائے گا. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ تو نرے کان ہیں، کان جو ڈال دو ان کے کان میں مان لیتے ہیں. میں جھوٹا بہانہ بنا کے آیا، مان لیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ تو عام انسان ہے، بس کان ہی کان ہے، سننا جانتے. دماغ جو ہے ان کا دس اپر اسٹوری از ویکنٹ، دماغ نہیں ہے کہ سمجھ سکیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. حالانکہ حضور جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حضور کی شرافت اور مروت اس کی بنا پر آپ ان کے عذر کو تسلیم کر لیتے جب تک کہ آخری وقت نہیں آیا جب کہ قرآن میں حکم ہو گیا. یہ سورہ تحریم میں آیت آئی ہے اور سورہ توبہ میں آئی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے. واغلظ علیہم، سختی کیجئے، نرمی نہ کیجئے. اس سے پہلے حضور نرمی فرماتے تھے اپنی مروت، اپنی شرافت میں. جو جس نے آ کر کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ میری والدہ بھی، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، میرا فلاں معاملہ ہے، میری یہ عذر ہے، جاؤ ٹھیک ہے. آپ کی طبیعت کے اندر نرمی، مودت، رافت، شفقت یہ تھی. جھوٹے کو جھوٹا کہنا بھی حضور کو گوارا نہیں تھا. جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا اپنی آنکھ سے کہ وہ چوری کر رہا، جا کر اس سے کہا تم چوری کر رہے ہو؟ نہیں، میں چوری کہاں کی ہے؟ اچھا بھائی میری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہوگا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا. یہ ایک انداز ہوتا ہے اس شخص کا کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، سینہ اس کا بہت کشادہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے سورہ احزاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، رسول کو ایذا اللہ کو ایذا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت لکھ دی ہے. پھر آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، لیکن حضور کی شفقت دیکھیے، کیونکہ اس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ مومن صادق تھا، نیک تھا. تو اس نے آ کر جب اپنے باپ کے انتقال پر کہا حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا دے دیجئے کہ میں اس میں کفن دوں. حضور نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ منافق ہے، بدماش، اسے آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں. فرمایا عمر میرا کرتا اسے عذاب الہی سے بچا نہیں سکتا، جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے گی، لیکن یہ کہ میرے ایک مخلص ساتھی نے، ایک نوجوان نے جو مخلص مومن ہے، ایک خواہش ظاہر کی ہے
ایک استدعا کی ہے، میں اس کا ہاتھ کیسے لوٹا دوں خالی؟ تو آپ نے وہ جو ہے کرتا اپنا دے دیا۔ اسی طریقے سے یہ سورہ منافقون میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ اے لوگوں، اے انصار مدینہ، ان مفلسوں کلاشوں پر خرچ مت کرو، یہ مہاجرین آ کر یہاں بیٹھے تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، بڑا انہیں اللہ اور رسول یاد ہے، اگر تم ان پر خرچ نہ کرو، انہیں کھانے کو نہ ملے